أشهد أن علي ولي الله۔ السلام علیکم۔ ممبئی و اطراف جیسے تھانہ، ممبرا، بھیونڈی، کلیان میں ہونے والی مجالس، محافل اور دوسرے اسلامک پروگرام کی اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے گوگل پلے اسٹور سے عزاداری ان ممبئی ایپ کو ابھی ڈاؤن لوڈ کریں۔ اس ایپ کے ذریعے آپ مجلس، محفل اور دوسرے اسلامک پروگرام کے اعلانات بہت ہی آسان طریقے سے کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، وعلى النبی المکی المدنی القرشی العاشمی، سیدنا و نبینا سید ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، ان شأنک هو الابتر۔ صلوات پڑھیں محمد۔ عزیزان گرامی، مالک کائنات، خالق کائنات اپنی پاک و پاکیزہ کتاب قرآن حکیم میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے میرے حبیب، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ بحث اور گفتگو اسی آیت کے، اسی سورہ کے ذیل میں ہو رہی ہے، اور آپ کے نزدیک آپ کی سماعت کے حوالے چھوٹی سی باتیں جو کہ شاید وہ کجمج بیانی میں شمار ہو، آپ کی سماعت کے حوالے کی گئی، اور بات جو چونکہ سلسلے وار تھی جو مقدماً بیان کی گئی، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ آپ کے ذہن میں یہ باتوں کو یعنی منڈیلا گیا اور یہ آپ تک پہنچایا گیا، تاکہ آپ کی یہ ذہن میں بات آ جائے کہ یہ جو تحفہ ہے یہ بڑی آسانی سے حبیب کو نہیں ملا، یہ جو ہدیہ ہے بڑی آسانی سے نہیں ملا، معاذ اللہ کوئی پارٹی بازی نہیں، اور خود حبیب کا اتنا بڑا رتبہ ہونا آسانی سے نہیں۔ میں نے کبھی اس سے پہلے نقل کیا، جب تمام مخلوقات، جب عالم ارواح میں لوگ موجود تھے، سب سے پہلے جب خدا نے کہا اے میری مخلوقات، اے جو عالم ارواح میں لوگ تھے، سب تھے، ذرے کی شکل میں تھے، تو وہاں پہ جب اقرار لیا تو سب سے پہلے اگر اس نے کہا کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں، کیا میں تمہارا خدا نہیں ہوں، تو سب سے پہلے اگر کسی نے کلام کیا تو رسول اکرم تھے۔ کہا کہ تو میرا پروردگار ہے، تم ہمارے حبیب، تم میرے پروردگار، تم میرے محبوب، میرے پروردگار ہو۔ اور جیسے ہی کتنی بڑے، ہر آدمی موجود تھا، ہر ذرہ موجود تھا، لیکن اقرار سب سے پہلے جس نے کیا وہ رسول اکرم تھے، اور جب اقرار کر لیا تو ظاہر سی بات ہے اتنے لوگوں میں پہچاننا اور خدا کی باتوں کو سمجھنا اگر کسی میں آ جائے تو وہ خاتم المرسلین بن جاتا ہے۔ بہرحال اس سے بحث نہیں تھی، یعنی یہ جو باتیں ہیں میں نے آپ کے سامنے اتنی آسانی سے نہیں ملا،
اور پھر آپ دیکھ لیجئے تاریخ زندگی ان کی کہ اس معاشرے میں پیدا ہوئے، اس معاشرے میں آئے جس میں ذرہ برابر جملہ ہے رسول کا کہ مجھے اتنی اذیت دی گئی ہے، اتنی اذیت کسی بھی پیغمبر نبی کو نہیں دی گئی۔ جناب آپ کے سامنے جناب نوح کی مثال ہے، جنہیں ثانی آدم کہا جاتا ہے، کہ قوم والے لوگ اتنا پریشان کرتے تھے، اتنا پتھر مارا کرتے تھے، باقاعدہ یہ ہے کہ پتھروں میں نوح ڈھک جاتے تھے اور جبرائیل آ کر پتھروں کو ہٹاتے تھے اور ان کے زخم پہ مرہم لگاتے تھے۔ تب اتنی زحمت کے بعد بھی جناب نوح سے یہ جملہ نہیں آیا کہ مجھے سب سے زیادہ اذیت دی گئی ہے۔ اور بھی انبیاء، جناب ابراہیم کو دیکھ لیجئے، نارے نمرود میں پھینک دیا گیا، لیکن کبھی یہ جملہ نہیں کہا کہ مجھے جتنی اذیت دی گئی کسی نبی یا انبیاء کو نہیں دی گئی۔ یہ آخری نبی کا جملہ ہے کہ ماں اوذیت، یعنی کہ ماں اوذیت، آج تک کسی کو اتنی اذیت نہیں دی گئی جتنی اذیت مجھے دی گئی ہے۔ دیکھیے اذیتیں دینا ایک منی فرق کرتا ہے۔ ایک مرتبہ کسی کو اذیت دی جاتی ہے، آپ اسے تماچا مار دیتے ہیں، ایک مرتبہ اسے اذیت دی جاتی ہے، آپ اس کا حق چھین لیتے ہیں، ایک مرتبہ اذیت دی جاتی ہے، آپ اس کو مطلب جسمانی جو ہے آپ تکلیف پہنچاتے ہیں، لیکن ایک مرتبہ اذیت اتنی خطرناک ہوتی ہے، وہ زبان کی اذیت ہوتی ہے۔ یعنی آپ کو کوئی تماچا مار دے، آپ کے کوئی ہاتھ پہ زخم وارد کر دے، آپ کو کوئی آپ کی زمین یا آپ کا مکان چھین لے تو آپ کو تکلیف ہوگی، لیکن خدا پھر کچھ دے گا، ڈاکٹر آئیں گے اسے بھر دیں گے، خدا اتنا دے گا، آپ ایک مکان نہیں 2 مکان بنا لیں گے تو وہ زخم بھر جائے گا۔ لیکن جو زخم زبان ہے، جو زبان سے زخم لگایا جاتا ہے، اس کا کوئی مرہم نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی ایک جملہ آدمی کا جو ہے کسی کے مارنے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ آپ توجہ فرمائیے، معاشرے میں یہ زخم زبان جسے کہتے ہیں، یعنی جسے کہ تانا دینا، تانا یہ خطرناک چیز ہے۔ یہ کسی کو ڈسنا اپنی زبان میں کہہ لیجئے، اگر کسی کو ڈس لیا، باقی کہتے ڈستے بہت ہیں، کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ ایسا ہے کہ اس کا ڈسا ہوا زہر پانی نہیں مانگ سکتا، تو یہ آخر تک ہے۔ اور باقاعدہ امام کا جملہ ہے، امام کا شعر ہے کہ یعنی جراحات السنان ولحل التیام، تلواروں کے لیے کیا ہے، تلواروں کے زخموں کے لیے مرہم موجود ہے، لیکن جو زخم زبان کے ذریعے سے لگایا جاتا ہے اس کے لیے مرہم بھی موجود نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ برا ان باتوں سے نکلتے ہوئے دنیاوی چیزوں میں آتے ہیں۔ ہم جب دنیا میں آتے ہیں تو دنیا میں جینے کے لیے اشیاء کو جمع کرتے ہیں، اور بسا اوقات آپ کو فخر کرنے والے مل جائیں گے، میاں تم کیا بات کرتے ہو، جب ہم آئے تو یہاں پہ ایسا تھا، یہاں پہ ایسا تھا، ہم نے کتنی محنت سے یہ 4 بلڈنگیں بنائی ہے، ہم نے کتنی محنت سے آج ہمارے پاس جو چیزیں دیکھ رہے ہو یہ ایسا آسانی سے حاصل نہیں ہوئی۔ اب یہ جب اس کے پاس چیزیں آتی ہیں تو وہ فخر کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ فخر کرتا ہے کہ ہمارے پاس پہلے 1 گھر تھا، اب 2 گھر ہو گیا، اب 2 گھر تھا 3 گھر ہو گیا، 3 سے 4 گھر ہو گئے، اب وہ فخر کرتا جاتا ہے۔ عجیب انسان ہے کہ مادیات میں فخر کرتا ہے، لیکن آپ نے اکثر سنا ہوگا ہمارے پاس تو پہلے کچھ نہیں تھا، ابھی سب کچھ ہے۔ ہمارے پاس تو سب کچھ نہیں تھا، خدا کا عطیہ ہے کہ ہمیں خدا نے اتنا کل دے دیا۔ اس پہ فخر کرتا ہے، بلڈنگ پہ فخر کرتا ہے، گاڑی گھوڑے پہ فخر کرتا ہے، اپنی اولادوں پہ فخر کرتا ہے۔ لیکن عزیزو، کیا کوئی ایسا آپ کو ملا جو یہ فخر کرے کہ ہماری نماز شب کبھی قضا نہیں ہوئی؟ یا کوئی کہے کہ کوئی آگے ملے کہ ہماری واجب نمازیں کبھی قضا نہیں ہوئی؟ یا کوئی اگر معاشرے میں ایسا پیدا ہو یہ کہے کہ جتنی مجلس میں نے کرایا آج تک کوئی اتنی مجلس نہیں کرائے؟ آئیے یہ مت سمجھیے کہ یہ فخر کرنے کی چیز نہیں ہے۔ کہا ہم نے تو اس دور میں مجلس کرایا جب 4 آدمی ہوا کرتے تھے، جب 10 آدمی ہوا کرتے تھے۔ ایسا آدمی کیا آپ کو ملا؟ آپ کو گاڑی گھوڑے پہ فخر کرنے والے مل جائیں گے، لیکن مجلسوں کو کرنے والے کہا بھی ہم نے سال میں اتنی مجلس کرنی ہے۔ اگر کسی نے اشرا کرایا فخر کرتا ہے تو اچھی بات ہے، یہاں پہ اس کے بیان کرنے سے دوسروں کو بھی تشویق ہوتی ہے، کیونکہ ہمارا کام ہے ایسے ایام کو فروغ دینا، اور فروغ دینے کا واحد راستہ یہ ہے کہ ان کی اعضاء میں مجلسیں برپا کی جائے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ میں نے کہا کہ جب ایک چائے نکالنے کا اتنا حساب ہو سکتا ہے تو آپ نے تو پورا
معاشرہ سدھارنے کی ذمہ داری لے لی ہے، آپ نے تو پورا ایک یعنی سسٹم بنا لیا ہے، پوری مجلس کا صحرا آپ کے سر بننے والا ہے۔ تو جو فرمایا آپ نے، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو عزیزو، یہ تحفہ جو دیا، اب ظاہر سی بات ہو رہی تھی، کہا کہ جو تحفہ دیا تو ظاہر سی بات ہے معمولی آدمی معمولی تحفہ دے گا۔ ایک مزدور آدمی سے کہا جائے بھائی چندہ دو تو 100-200 روپیہ دے گا، لیکن اگر ایک تھوڑا اس سے ہائی فائی ہے تو اور چندہ بڑھا کر دے گا، اور بڑا ہے تو اور بڑا کر دے گا۔ اب یہ الگ مسئلہ ہے کہ دنیا کی محبت آ جائے، بڑا چھوٹا چندہ دیتا ہے، چھوٹے بڑے چندہ دیتے ہیں۔ تو جو چیز دیا ہے، اب وہ کوئی دینے والا کون ہے؟ جس نے دنیا بنائی ہے، جس نے تمام عالم کو بنائے ہے، زمین و آسمان بنائے، اب وہ ہدیہ دے رہا ہے۔ اور میں نے کہا رسول اکرم نے اتنی زحمتیں اٹھائی، آئیے ایک تربیتی حوالے سے ایک بات آپ کے سامنے کہہ دوں۔ رسول اکرم نے بہت زحمت اٹھائی، لیکن آج تک رسول کے ماتھے پہ ہلکی سی بولے جو ہے سلوٹ تک نہیں آئی، ہلکی سی مثلا شکن نہیں آئی کہ میں اتنا کام کر رہا ہوں، میں نے اتنا کام کیا، نہ کبھی اپنے بارے میں خود پسندی کے شکار ہوئے، اور نہ ہی مثلا کبھی میں اتنا کر رہا ہوں، خدا نے میرے بیٹوں کو اٹھا لیا مثلا، کبھی سوچا بھی نہیں۔ ہم لوگ ہوتے ہیں نا، کبھی سوچتے ہیں بھائی میں اتنی نماز پڑھ رہا ہوں، میں اتنا روزہ رکھ رہا ہوں۔ کوئی مومن آدمی ہوتا ہے بیچارہ یہ سب سوچتا ہے، میں سب کچھ کر رہا ہوں، میرے یہاں مطلب یہ پرابلم ہے، میرے یہاں یہ بلا ہے۔ وہ دیکھو ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، وہ دندناتا پھر رہا ہے، اس کے پاس ترقی ہوتی چلی جا رہی۔ بھائی ذہن میں آ سکتی ہے یہ بات کہ ایک آدمی جو یعنی انبیاء کو دیکھیے، یہ آج تک کسی بھی نبی کے ماتھے پہ شکن نہیں آئی، زخم کھا رہے ہیں، پتھر کھا رہے ہیں، لوگوں کے طعنے سہ رہے ہیں، اور لوگ کبھی گاؤں سے باہر نکال دے رہے ہیں، لیکن ذرہ برابر خدا سے شکوہ نہیں ہے۔ لیکن ہم لوگ انہی کے چاہنے والے، انہی کی سیرت پہ عمل کرنے والے، اگر تھوڑی سی مشکلات آ جائے، کہا بھائی ہم تو آپ کو مانتے تھے، یہ کیا ہم یعنی آپ کا ماننا، اس کا مطلب کہ اب کوئی پریشانی نہیں آئے گی، جبکہ یہ پریشانی بھی آپ کے ہاتھ کا نتیجہ ہوتا ہے۔ جو بھی مشکلات آتی ہیں، آپ یہ مت سمجھیے کہ مثلا یہ خدا کی بلا، خدا تو ہمیشہ اچھا چاہتا ہے، یہ تو آپ لوگوں کا عمل ہے جو آپ کو خود پریشان کرتا ہے۔ آپ یہ مت سوچیے کہ آدمی کی غیبت کر دیا کچھ نہیں ہوگا۔ بہرحال تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، بس اوقات دیکھا آپ نے بعض مومن کیا، اب اس میں بعض ایسے ہوتے چاہنے والے، کہا مولا آپ کو مانتے ہیں، آپ کو جانتے ہیں، ہم تو بس محرم میں آ گئے، ہم نے اپنا کام کر دیا، اب اپنا کر دیجئے۔ آپ ہوتے نہیں، بعض مل جائیں گے، یار ہم تو اتنا ماتم کی، اتنی مجلس کی، تب بھی ہمارے پرابلم ہے۔ بھائی دیکھیں، ہم آپ کا کام کر رہے ہیں، آپ ہمارا کام کرتے رہیے۔ یہ عجیب فکر ہے، بعض لوگ اس اعتبار سے بات کرتے ہیں کہ جو کر رہے ہیں بس وہاں سے کچھ ہونا چاہیے، تو اسے تو تمہاری عبادت کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تمہارا محتاج نہیں ہے، وہ تمہارے غم بنانے کا محتاج نہیں ہے۔ اب آتے ہیں بات منی ذہنیت ہے، کر لیا کام، بس اپنا کام ہو گیا، اب وہ کرتے رہیں گے۔ بھائی اتنی فکر مت کریے، آپ کے کیا اتنی میں نظر مانی، اتنی مجلسیں کرائی، میرا کام نہیں ہوا، یعنی اس کا مطلب کہ ادھار چڑھا دیا، کام ہونا چاہیے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ ایسی باتیں بیان کر رہا ہوں شاید تربیتی حوالے سے آپ کو شاید کڑوی بھی لگتی ہو، لیکن قسم خدا کی یہ ممبر اسی کے لیے بنایا گیا ہے، یہاں سے ایسی باتیں نقل کی جائے۔ ائمہ آپ کے محتاج نہیں ہے، میں نے کہا کہ آپ کو اگر ضرورت ہے، آپ کو غرض ہے، تو آپ ان کی محبت میں یہ کام کرتے جائیے، خدا چونکہ ان سے محبت کرتا ہے آپ سے بھی محبت کرنے لگے گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ مجلس میں آ کے مجلس کرا کے آپ نے احسان نہیں کر دیا ہے کہ وہ ادھار چڑھا دیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ کا آپ ہٹ جائیں گے، دوسری قوم زمانے میں دیکھا گیا، تاریخ میں دیکھا گیا ہے کہ بہت ساری قوموں نے اگر کہیں غرور کیا تو ان قوموں کو ہٹا کے خدا نے دوسری قوم لا کے بسا دی۔ تو عزیزو اتنی زحمتیں اٹھانے کے بعد اب تحفہ جو دیا جائے گا وہ کوئی معمولی تحفہ تو نہیں ہوگا۔ بار بار میں کہہ رہا ہوں، کوثر جو دیا، اور میں نے کل جو یعنی ابتدائی چیزیں بیان کی
اب یعنی ابھی وقت پیدائش ہے تو اتنا ساری کرامات ہیں. رسول اکرم نماز میں ہے، نماز میں برکات ہے. تو عزیزوں، تو یہ اتنا بڑا تحفہ ہے. اچھا پہلے کیوں نہیں دیا گیا؟ بھئی اچھا تحفہ تھا تو کسی جناب آدم کو دے دیا گیا ہوتا، جناب نوح کو دے دیا گیا ہوتا، جناب ابراہیم کو دیا گیا ہوتا جد پیغمبر، اور دوسرے نبی اور پیغمبر کو دے دیا گیا ہوتا. یہ ذہن میں بات آتی ہے. آدم ابو البشر سب سے پہلے نبی، انہیں نہیں دیا گیا. کیا انہوں نے تبلیغ نہیں کی؟ تبلیغ بھلا ان کے زمانے میں 2 ہی لوگ تھے، اس کے بعد پھر نسلیں بڑی ہیں. یا جناب نوح کتنی تکلیف میں تھے، اس کے بعد بھی ایسا تحفہ نہیں ملا. اور اتنا نبی کا سلسلہ ہے، کسی کو یہ تحفہ نہیں ملا. انبیاء ملے، نسلیں ملی، لیکن یہ جو خاص تحفہ تھا جس میں خدا فخر سے کہتا ہے کہ ہم نے دیا، انا آتینا، ہم نے دیا، یہ خدا بہت کم استعمال کرتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے، جب آپ کوئی بڑا کام کرتے ہیں، جب کوئی بڑا وہ کر جائے، اس امام والے کو آپ 10 مالے کی بلڈنگ بنا جائے، کہا ہم نے بنوایا اس کو، تو وہاں پہ لفظ ہم لگایا جاتا ہے. تو خدا یعنی خدا کہہ رہا ہے جس نے تمام دنیا خلق کی ہو، اتنے سارے پیغمبر خلق کیے ہوں، اتنے سارے ستارے اور یہ چاند، اتنے ساری چیزیں خلق کی، وہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے بھی ہم نے دیا آپ کو. تو ظاہر سی بات ہے یہ کوئی معمولی تحفہ تو نہیں ہے. یعنی آدم بھی اس کے لائق نہیں تھے، جناب نوح بھی اس کے لائق نہیں تھے، ابراہیم بھی اس کے لائق نہیں تھے، عیسیٰ بھی اس کے لائق نہیں تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت قیمتی شے ہے، اور بہت، اور بھی ایک تو یہ ہے بہت قیمتی ہے، یا یہ کہ اتنی سنگین ہے کہ آدم کا نور اس کو برداشت نہیں کر سکتا. اگر اتنی سنگین ہے، اتنی وزنی ہے کہ آدم کا نور اس کو برداشت نہیں کر سکتا، جناب عیسیٰ اس کو برداشت نہیں کر سکتے، جناب نوح اس کو برداشت نہیں کر سکتے، ابراہیم اس کو برداشت نہیں کر سکتے. اس کا مطلب کہ یہ جو نور ہے اتنا سنگین ہے، اور ظاہر سی بات ہے ایک وزنی چیز کو کمزور چیز پہ نہیں لایا جاتا. عقلی بات ہے، نہیں بات ہے. بہت سارے سوالات، کیوں ہم لوگ، یہ دنیا اس سے پہلے کیوں محروم رہی ایسے نور سے، ایسے تحفے سے؟ کیا ایسے پہلے ضرورت نہیں تھی؟ کہا نہیں، جتنی ضرورت تھی ہم بھیجتے رہے، لیکن آخر میں ایسا ہوا. اس سے پہلے جناب مریم آئی، جناب آسیہ آئی، اور جناب سارہ ہیں، ہاجرہ ہیں، یہ سب بیویاں ہیں، لیکن یہ نور نہیں آیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ایسے نور کی ضرورت ہے جو قیامت تک روشنی دیتا رہے. یہ نور اس میں اتنی روشنی نہیں ہے کہ قیامت تک چلے. کا اسی بنا پہ اتنا سنگین نور تھا، نہ اس کو آدم سنبھال پاتے، نہ ہی نوح سنبھال پاتے، نہ ہی ابراہیم سنبھال پاتے. اگر کوئی سنبھال سکتا تھا تو ختم المرسلین کے علاوہ کوئی سنبھال نہیں سکتا تھا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. بھئی ایسی روشنی ہونا چاہیے جو قیامت تک ہو. وہ بھی نورانی تھے، لیکن اتنا نور نہیں تھا. تو عزیزوں، تو کیا ہے، تو یہ سنگینی ہے. اس بنا پہ یہ جناب آدم تک نہیں معاملہ پہنچ سکا، جناب ابراہیم تک نہیں پہنچ سکا. میں آپ کو مثال دے دوں کہ جس قرآن بھی نور ہے، یہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، لیکن اصل نور ہے، اس کی حقیقت نور ہے. اگر یہ قرآن کے بارے میں خدا کیا فرماتا ہے؟ کہا کہ لو انزلنا، کہ اگر اس کو ہم نازل کر دیتے جبل کے اوپر، پہاڑ کے اوپر، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر ہم اس کو پہاڑ پہ نازل کر دیتے. بہت توجہ چاہتا ہوں، آپ سوچیں کہ آپ کتنے خوش نصیب ہیں، آپ کا نصیب کتنا عالی ہے کہ آپ کے زمانے میں پیغمبر نے ایسا نور چھوڑا، اتنا سنگین نور چھوڑا، جس سے آج بھی ہم ضیاء حاصل کر رہے ہیں، جس سے آج بھی ہم ہدایت کو ڈھونڈ رہے ہیں، ہدایت کو حاصل کر رہے ہیں. یہ آپ کو فخر کرنا چاہیے، خدا کے سامنے سجدہ و ریز ہونا چاہیے، شکر خدا کرنا چاہیے. تو خدا نور، قرآن نور ہے. توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی، قرآن نور ہے. اگر یہ پہاڑ پہ نازل ہوتا، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کر دیتے تو کیا ہوتا پہاڑ کا؟ توجہ چاہتا ہوں، قرآن کی آیت ہے. اگر میں مثال دیتا ہوں کہ اگر اس قرآن کو ہمالیہ پہاڑ پہ نازل کر دیا جاتا، ہمالیہ پہاڑ کیسا ہے؟ یعنی لگتا ہے کہ آسمان سے مل گیا ہے، فلک بوس ہے. تو قرآن کہتا ہے، خدا کہتا ہے، اگر اس نور کو ہم اگر پہاڑ پر نازل کر دیتے
تو یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. یعنی پہاڑ کہا ہے، یہ نہیں کہا کہ چھوٹا موٹا پہاڑ بھیونڈی کا پہاڑ، کہا نہیں، پہاڑ کوئی بھی پہاڑ، دنیا کا کتنا بھی بلند قامت، کتنا بھی اونچا پہاڑ ہو، اگر قرآن کا نور اس کے اوپر آ جائے تو کیا ہوگا؟ تو خوف الہی سے، اللہ کے خوف سے وہ کیا ہو جائے گا؟ ریزہ ریزہ ہو جائے گا. قرآن میں اتنی طاقت ہے کہ ہمالیہ جیسے پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دے، وہ اپنی پہاڑ کی شکل کھو دے. توجہ چاہتا ہوں، قرآن کے نازل کرنے کے لیے ایک نور، ایسا نور کہ اگر پہاڑ پر نازل ہو تو پہاڑ ختم ہو جائے. اب میں توجہ چاہتا ہوں عزیزو، اور باقاعدہ آپ سنتے بھی رہتے علماء سے کہ جب بھی وہی نازل ہوتی تھی، اگر رسول کسی مرکب پہ سوار ہوتے تھے، اگر کسی چیز پر سوار ہوتے تھے، وحی کی سنگینی اتنی تھی، آیتوں کی سنگینی اتنی تھی، باقاعدہ جو ہے وہ گھوڑا یا گدھا اس کا پیٹ زمین تک لگنے کی نوبت ہوتی تھی. یعنی اتنا وزن ہوتا تھا اس وحی کا کہ باقاعدہ اس کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے اتنی دب جاتی تھی کہ ناف زمین تک چلی جائے. تو جو فرمائیے گا، یعنی رسول جیسا خاتم المرسلین اگر اس کے اوپر یہ نور آ رہا ہے تو کیا ہے کہ رسول تو ہے ہی ہے، لیکن ساتھ میں جو مرکب ہے نور سے متاثر ہو رہا ہے، نور کا اثر نور اس رسول کے پاس آ رہا ہے، لیکن اثر اس حیوان میں بھی ہو رہا ہے کہ اس کی ناو زمین تک چلی جاتی ہے. تو جو چاہتا ہوں، اتنا سنگین نور ہے تو یہ نوروں کا سلسلہ آتا رہا، یہ نور آتے رہے. یعنی یہ نور اگر پہاڑ پہ نازل ہو جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. تو خدا نے کہا ہے میرے حبیب، اس قرآن کو ہم نے تمہارے اوپر نازل کیا. اس کا مطلب یہ ہے حبیب کا دل جتنا نرم ہے اور پہاڑ سے زیادہ سخت بھی ہے. یعنی اگر رسول کا دل جتنا نرم ہے تو پہاڑ سے زیادہ وہ سخت بھی ہے کہ قرآن جیسے نور کو تحمل کر سکتا ہے. تو جو چاہتا ہوں، یعنی رسول کا دل کتنا نرم ہے کہ پوری دنیا آج اخلاق کے تابع، اخلاق کے قائل ہے کہ اس سے بڑا کوئی با اخلاق نہیں آیا، اس سے بڑا کوئی محبت کرنے والا نہیں آیا. اور وہاں پہ سختی دل کیا ہے، دل کا مضبوط ہونا کیا ہے. اگر قرآن پہاڑ پہ نازل ہو جاتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتا. تو پوری کائنات میں اگر پہاڑ سے مضبوط کوئی دل دکھائی دیا تو وہ ختم المرسلین کا دل دکھائی دیا. کہے میرے حبیب، ہم نے اس قرآن کو تمہارے دل کے اوپر نازل کیا. اب بہت توجہ چاہتا ہوں، یعنی میں ایک جملہ آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ استاد محترم فرماتے ہیں، کہا یہ جو قرآن کو خدا نازل کر رہا تھا اصل میں وہ آزما رہا تھا آیا رسول اس نور کو برداشت کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے. اگر قرآن کو برداشت کر لیتے، اگر قرآن کو برداشت کر سکتے ہیں اور قرآن کو بھیج کر خدا نے یہ آزما لیا کہ یہ حبیب میرا رسول قرآن کو برداشت کرتا ہے کہ ایسے نور کو بھی برداشت کر سکتا ہے جس سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. تو عزیزو، جب قرآن نازل کر دیا اس کے بعد جناب زہرا کے نور کو نازل کیا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. آپ توجہ فرمائیے. ہوتا نہیں ہے اگر کوئی بچہ آئے اس سے کہا 20 کلو اٹھا لو، کہا نہیں 20 کلو نہیں اٹھا پائے گا، کہا اسے 15 دو، اگر یہ 15 اٹھا پائے گا تو پھر آئندہ اس کو 20 دینا. تو عزیز و رسول اکرم کا بھی معاملہ ہی رہا. کہا یہ سب خدا نے پہلے آزمایا، پھر آزمانے کے بعد جناب زہرا کے نور کا حوالے کیا. اے میرے حبیب، جب قرآن کے نور کو برداشت کر سکتے ہو تو اب تمہیں ہم یہ زہرا کا نور عطا کریں گے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. سنگینی قرآن سمجھ گئے آپ. لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر اس کو پہاڑ پہ نازل کر دیتے تو کیا وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. اور یہ نور ہے. آپ آئیے ایک اور مثال آپ کے سامنے پیش کر دوں، محظوظ ہوں گے آپ. جناب یوسف کی مثال. ہر آدمی یوسف سیریل دیکھ چکا ہے، اس کے سامنے پوری داستان بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جناب یوسف گرفتار ہوئے اور پورا واقعہ آپ کے سامنے ہے. اور یہ بھی ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ جناب یوسف کو صرف یعنی بندہ بنا کے کیوں بیچا گیا، غلام بنا کے کیوں بیچا گیا، غلام بنا کے کیوں بیچا گیا.
اس میں بھی ایک تربیتی گوشہ ہے، آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ جناب یوسف سب سے خوبصورت نبی، جتنے بھی انبیاء اسیہ کا سب سے حسین، لیکن آخری نبی سے نہیں۔ اگر سب سے خوبصورت کوئی آیا نبی میں تو ختم المرسلین کے علاوہ کوئی نہیں آیا۔ کہ اس زمانے کے سب سے حسین، سب سے خوبرو، اور ان کے بارے میں جو تفاسیر میں نقل ہوا کہ کبھی کبھی نا کہ خود پسندی، اگر ہم لوگ اپنے کو، ہم تو بہت اچھے ہیں، میں نے جملہ اس سے پہلے کہہ چکا ہوں، کہا کہ جہاں آپ نے یہ سوچا وہیں آپ کا تمام معاملہ تمام، آپ کی الٹی گنتی شروع ہو جائے گی۔ کہ جناب یوسف شیشے کے سامنے ہے، یعنی بازار میں بیچا گیا ہے، آج تک کسی نبی کو بازار میں نہیں بیچا گیا اور غلام بنا کے بیچا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ شیشے کے سامنے تھے، آئینہ دیکھ رہے تھے، ایک مرتبہ آئینے میں اپنے کو دیکھا، دل میں خیال آیا کہ میں کتنا خوبصورت ہوں، میں کتنا حسین و جمیل ہوں۔ جناب یوسف کیا سوچ رہے ہیں کہ میں کتنا حسین و جمیل ہوں۔ آدمی ہوتا ہے کبھی کبھی اپنی باڈی پہ فخر کرتا ہے، شیشے کے سامنے آتا اپنی مسل دکھاتا ہے، جبکہ پتہ ہے کہ 60 سال کے بعد یہ کچھ کام کی نہیں ہے، 70 سال بعد اس کو چلا جانا ہے، کیڑے مکوڑے کھا لینے ہیں، ہے نہیں؟ باڈی بلڈروں کے لیے مثلا بناؤ تو اس کے نماز پڑھو، باڈی بناؤ تو اس سے نماز شب پڑھو، باڈی بناؤ تو اس سے مظلوموں کا ساتھ دو، باڈی بناؤ تو یتیم پروری کرو، باڈی بناؤ تو بچوں کا جو غریب پروری کرو۔ یہ باڈی تب کارآمد ہوگی، یہ فنا ہونے والی باڈی اس وقت بقا میں تبدیل ہوگی جب اس سے روحانی کام کا انجام دیا جائے۔ تو یہ شیشے کے سامنے تھے، میں تو بہت خوبصورت۔ اچھا، ہر آدمی اپنی خوبصورت سمجھتا ہے، اب یہ مت سوچیے کوئی ایسا ہے جو کہے میں خوبصورت نہیں ہوں، اگر کہتا ہے تو بیچارہ احساس کمتری میں مبتلا ہے۔ اب یوسف کھڑے آئینے کے سامنے اپنے کو، میں سب سے خوبصورت ہوں، اگر میں غلام ہوتا، ذہن میں آ رہی ہے بات، کہ اگر میں غلام ہوتا تو کتنے مہنگے داموں میں بکتا۔ بہت ہو جاتا ہوں، میں اپنی منزل پہ آؤں گا، بس تھوڑا سا سہارا لینا اس واقعے سے، کہ اگر میں غلام ہوتا تو میں کتنا قیمتی بکتا، کتنا دام لگ جاتا میرا، میں اتنا خوبصورت۔ اگر میں بندہ ہوتا، یعنی بندہ غلام ہوتا تو میں کیا ہوتا۔ اب یہ سوچنا تھا، سوچا، اسی کے بعد بھائیوں میں اختلاف ہوا، کہا یہ ابا اس کو بہت مان رہے ہیں، یہ سوچ رہے تھے، وہیں پہ بھائی پلان کر رہے تھے، اگر یہ رہ گیا تو ہماری محبت تو ختم ہو جائے گی، ہمارا تو کوئی دور دورہ نہیں رہے گا۔ جو دوسری ماؤں سے اولادیں تھیں، یہاں یہ خوبصورتی پہ اگناس کر رہے تھے، شیشہ دیکھ رہے تھے میں کتنا مہنگا بکتا، اور یہاں پہ جیسے سوچا وہاں سے شیطان ان پہ حاوی، کہ اگر یوسف رہ گئے تو ہمارا تو کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ کبھی کبھی آدمی مخالفت کسی کی اس لیے کرتا ہے، کہا کہ یہ اگر رہ گئے تو ہم لوگ کا کام کیسے چلے گا۔ آپ دنیا میں دیکھیے، اب اگر کوئی بہت زیادہ کام کرنے والا ہو تو اسے مار ڈالا جاتا ہے، اگر کوئی ایماندار آفیسر آ جائے اور وہاں پہ سب چور رہتے ہوں تو کیا کرتے ہیں، یا تو اس کا ٹرانسفر ہو جاتا ہے یا اسے موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے۔ تو اب یہی چیز تھی، کہا یہ اگر رہ گیا، یہ چھوٹا بھائی رہ گیا تو ہم لوگوں کا کیا ہوگا۔ کہا ایک کام کرتے ہیں، بس اس کا کام تمام کر دیتے ہیں، لے گئے۔ یہاں یوسف نے سوچا ہے کہ میں غلام ہوتا تو کتنے اچھے داموں میں بکتا، سوچ یہ ہے کہ بہت مہنگے دام میں بکتا، اور خدا کو بتانا یہ ہے کہ ہمارے نزدیک خوبصورتی کسی کام کی نہیں ہے، ہمارے یہاں حسن کسی کام کا نہیں ہے، ہمارے یہاں سیرت کام کی ہے، ہمارے یہاں عمل کام کا ہے، ہمارے یہاں دولت کسی کام کی نہیں ہے۔ کہا سوچ رہے تھے، بھائی پکڑ لے گئے، پورا واقعہ آپ جانتے ہیں، اور جانے کے بعد کنویں میں ڈال دیا، اور پھر انتظار کرنے لگے کہ اس میں تمام ہو جائے۔ جب دیکھا زندہ ہے، کہا پھر بھی باہر نکال لیا۔ اسی اثنا میں ایک قافلہ آیا، قافلے میں مالک نام جانتے ہیں آپ، مالک اس کے سربراہ آنے کے بعد کہا بھائی، کہا یہ کون ہے، کہا یہ غلام ہے۔ بڑے بھائی نے کہا یہ غلام ہے، اور ڈرا رکھا تھا بتانا نہیں کہ ہم تمہارے بھائی ہیں، بتاؤ گے تو جان سے مار دیں گے، موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ کہا کون، کہا یہ غلام ہے، کہا اس کو ہم بیچنا چاہتے ہیں۔
یہاں کیا سوچ رہے تھے؟ میں کتنے بڑے داموں میں بکتا، میں کتنے قیمتی خزانوں میں بکتا۔ خدا نے کہا اچھا یہ سوچ رہے ہو، آؤ تمہیں بیچتا ہوں۔ آئے، مالک نے کہا، قرآن کی آیت ہے، شرعو ہو کا ان کو بیچا گیا، بے بخسن، بخسن ایک جملہ ہے، میں آگے بیان کر رہا ہوں، یعنی ان کو بیچا گیا، بخسن ایک جملہ، یعنی بہت چھوٹی قیمت پہ بیچا گیا۔ کتنی قیمت پہ؟ سب سے ناچیز قیمت پہ بیچا گیا، ایسے درہم سے جس کا شم شمار بھی نہیں ہوتا۔ کیا سوچ رہے تھے؟ کہ بہت بڑی قیمت سے بکوں گا۔ اس زمانے کا دستور یہ تھا کہ 40 کے اوپر، 40 کے نیچے لوگ گنتے تھے۔ اگر 40 کے نیچے درہم ہے، بخسن دراہمہ یہ آیت ہے، کہا کہ بہت معمولی درہموں میں سودا کیا، کہا اس کو لے جاؤ، یہ مطلب اچھا غلام نہیں ہے، یہ اپنے آقا کی تابع داری نہیں کرتا ہے، کہا اس کو تم ایسے ہی لے جاؤ، اور اس کو بس، کہا مالک بھائی میرے پیسے ویسے نہیں ہے میرے پاس اتنے، کہا جتنا بھی ہے دے دو۔ مالک نے کہا میرے پاس تو پیسہ اتنا نہیں ہے، تو جو تاریخ میں لکھا گیا، کہا کہ 20 درہم میں بیچا۔ 20 درہم کی کیا اوقات ہے؟ کہا اس زمانے میں اس کی کوئی قیمت ہی نہیں تھی۔ یہاں پہ شیشے میں دیکھ رہے ہیں میں کتنا مہنگا بکتا، کہا اگر ایسا ہوگا تو ایسے بیچے جاؤ گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ یہ ہم لوگوں کے لیے درس ہے کہ آپ اپنے حسن پر، آپ اپنی دولت پہ ناز مت کیجئے۔ اگر خدا کے نزدیک بکنا ہے تو اپنی سیرت کو صحیح کرنا ہوگا، اپنے آپ کو صحیح کرنا ہوگا، اپنے اعمال کو صحیح کرنا ہوگا۔ کہا بیچا بہت ہی معمولی درہم، 40 درہم سے بھی کم، 20 درہم میں۔ اب جو یوسف سوچ رہے تھے کہ بڑے مہنگے دام میں بکتا، اب سمجھ گئے کہ معاملہ گڑبڑ ہو گیا ہے، اب خدا نے بیچ دیا ہے۔ کہا بیچا گیا اتنے قیمت پہ۔ اب چونکہ نبی رسول تھے، خدا کے بھیجے ہوئے تھے، کہا دیکھو بتایا کہ ایسا کروں گا، ہاں جو تم سوچ رہے تھے ویسا بھی کر سکتا ہوں، جسے خدا چاہے تو دے دے، اور جس کو دے دے اس سے کوئی لے نہیں سکتا، اور جس سے لے لے اس کو کوئی دے نہیں سکتا۔ کہا رسول تھے، کہا بچایا بتایا دیکھو ہم ایسا کر سکتے ہیں، اور پھر جب بازار مصر میں بیچا، کہا اتنے مہنگے دام میں بیچ بھی سکتے ہیں۔ کہا لے کر آئے، آنے کے بعد سب جمع ہوئے، خریدنے بولی لگ رہی ہے، اور باقاعدہ میں نے کہا کہ 40-50 کے اوپر وہ کیا ہے درہم کو تولتے تھے، چاندیوں کو تولتے تھے، بس جتنا وزن ہوگا اتنے پہ تولا جائے گا۔ کہا یہ خزانے رکھے جا رہے ہیں، خزانے رکھے جا رہے ہیں، مگر یوسف کا وزن بڑھتا ہی، یعنی اوپر ہی نہیں ہوتا، برابر ہی نہیں ہوتا۔ عجیب مسئلہ ہے، عجیب بیوقوف لوگ ہیں، عجیب اندھے لوگ ہیں، آسمانی چیزوں کو دنیاوی چیزوں سے بیچ رہے ہیں، خرید رہے ہیں۔ یعنی بیوقوفی ہے، میں جاؤں ایک معمولی لوہا لے کے، کہا اس کے بدلے میں سونا دے دو، کہا اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ ارے یوسف تو وہاں سے آئے ہوئے ہیں، یوسف تو نبی کے، خدا کے رسول ہیں، کہا اسے تم ان چنندہ پیسوں سے کیا خرید سکتے ہو؟ یوسف روحانی ہے، روحانی کو مادیات سے خریدا نہیں جا سکتا۔ تو کیا کیا؟ کوئی چلا علماء نے پڑھا، اور جو میں نے سنا، کہا کہ پورے خزانے رکھ دیے گئے، کہا اس کے بعد بھی معاملہ ہوا نہیں، تو کیا کیا؟ کہا قرآن کا وہی نور لے کے آیا گیا، لوگ کہتے ہیں کہ بسم اللہ کو رکھ دیا گیا، جیسے ہی وہ ٹکڑا رکھا گیا جناب یوسف کا وزن اوپر چلا گیا۔ اب اس سے معلوم ہو گیا، تو خدا نے سچ کہا تھا، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر ہم اس پہاڑ کو، قرآن کو پہاڑ پہ نازل کرتے تو یہ ریزہ ریزہ ہوتا۔ میاں یوسف جیسا پیغمبر ایک معمولی سی آیت میں اوپر چلا جاتا ہے، تو ایسے قرآن کو نازل کر کے قلب پیغمبر کو پہلے چیک کیا، میرا حبیب برداشت کر سکتا ہے نہیں کر سکتا، اس کے بعد لیلۃ القدر کو نازل کیا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ یہ خلاصہ مجلس تھا، یہ فضیلت جناب زہرا ہے، قسم خدا کی ایسی مجلس میں ایسا نہیں بڑا دعویٰ، اب میں بھی فخر کرنے لگا ہوں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ یہ قرآن کا نور ہے، یہ یوسف اٹھ گئے۔ تو عزیزان گرامی، تو یہ اتنا بڑا تحفہ ہم کتنے، یعنی کتنا بڑا تحفہ ہم کو خدا نے دیا ہے، یعنی اگر ہم پوری زندگی سجدہ کرتے رہیں تب بھی اس کا شکر ادا نہیں ہوگا۔ یہ الگ مسئلہ ہے
کہ لوگ سجدوں سے بھاگ رہے ہیں، خدا کو چھوڑ کے دوسروں کو سجدہ کر رہے ہیں۔ جناب نوح کے بارے میں سنا گیا کہ کسی نے کہا کہ ایسی قوم آئے گی جن کی عمریں جو ہیں 70 سال ہوں گی، 60 سال ہوں گی۔ جناب نوح نے اتنی کم عمر، کہاں 2500 سال جینے والا انسان نبی کا اتنی کم عمر آئے گی؟ کہا اگر میں اس زمانے میں ہوتا، اگر میں آخری زمانے میں ہوتا تو 70 سال سجدے میں گزار دیتا۔ یعنی اتنا تکلیف تھی، کہا اتنی کم عمر میں بھی ان کے گھر 500 سال کے ہوں گے، 800 سال کے گھر ہوں گے۔ میں نے کہا اس پہ فخر کرتے رہیں گے؟ میاں فخر کرنا ہے تو نمازوں پہ کرو، فخر کرنا ہے تو مجلسوں پہ کرو کہ زندگی میں ہم نے اتنی مجلسیں کرائی ہیں، زندگی میں ہم نے اتنا نیک کام کیا ہے، وہ لکھ کے جاؤ تاکہ آنے والی نسل کہے کہ ہمارے بابا ایسے تھے، ہمارے دادا ایسے تھے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ فیضان گرامی، وقت پھر زیادہ ہو گیا، انشاءاللہ پھر کسی کے سلسلے میں تبصرہ ہوگا۔ تو اتنی بڑی نعمت عظمیٰ آپ کو دی گئی، اور اتنی کم عمر میں جناب شہزادی نے کتنے مصائب اٹھائے ہیں۔ آپ کبھی اتنے بڑے نور کو دیکھیے، اتنے بڑی شخصیت کو دیکھیے، اور پھر دنیا وال خاکیوں نے ان کے ساتھ کیا حال کیا ہے وہ دیکھیے۔ یعنی جب تک رسول تھے کسی کی ہمت نہ تھی، اور رسول باقاعدہ جانتے تھے کہ کیا ہونے والا ہے، اسی بنا پہ بار بار باقاعدہ جو روایت جو تاریخ میں ہے کہ باقاعدہ اور روایتوں میں بھی ہے، تاریخ میں موجود ہے کہ رسول جب بھی کہیں جاتے تھے تو سب سے آخر میں جناب زہرا سے ملاقات کرتے تھے، اور کہیں سفر سے آتے تھے تو کسی سے نہیں ملتے تھے، سب سے پہلے اپنی بیٹی سے ملتے تھے۔ اتنی محبت کرتے تھے، اتنا چاہتے تھے، لوگوں کو پورا آیا، لوگوں کو معلوم تھا کہ رسول اپنی بیٹی سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ انشاءاللہ کل بیان کروں گا، بعض لوگوں کو شک ہو جاتا تھا کہ مطلب یہ بیٹی کو کیوں اتنا مانتے ہیں؟ کہا آپ کے منصب کے لائق نہیں ہیں کہ آپ بیٹی کو ایسے مانیے۔ جن کی فکریں جو ایک معمولی تھے، جو خاکی تھے، انہیں کیا پتہ کہ یہ نور کو دیکھ رہے تھے جناب رسول خدا، اہمیت کو سمجھ رہے تھے اپنی بیٹی کی کہ یہ بیٹی نہیں ہے، یہ کوثر ہے، یہ الگ سے مجھے خدا نے دیا ہے۔ اس کے بعد بھی باقاعدہ 6 مہینہ اور مستقل جب گھر پہ آتے تھے سورہ آیت تطہیر کی تلاوت کیا کرتے تھے، تاکہ لوگوں کو معلوم پڑ جائے یہ کوئی معمولی گھرانہ نہیں ہے، یہ نورانی گھرانہ ہے۔ لیکن اس کے بعد بھی لوگوں نے کیا کیا؟ بیوی کو مصائب پڑھنا پڑا۔ کتنا دن تھا رسول کے جانے کے بعد؟ 75 دن، 95 دن، اتنے دنوں میں بیوی کو مصائب پڑھنا پڑا۔ صبت علیہ مصائب لو انہا، صبت علیہ میں سرنا لیا لیا۔ اے میرے بابا، آپ کے جانے کے بعد مجھ پر ایسے مصائب ٹوٹے ہیں، اگر یہ دن پہ پڑ جاتے تو یہ تاریکی شب میں تبدیل ہو جاتے۔ جناب زہرا کو یہ مرثیہ کیوں پڑھنا پڑ رہا ہے؟ ہاں عزیزو، مرثیہ اس لیے کہہ رہی ہے، اس لیے پڑھ رہی ہے کہ ابھی کچھ ہی دن گزرا تھا کہ لوگ آگ اور لکڑی لے کر گھر پہ جمع ہو گئے، اور آگ اور لکڑی لے کر جمع ہی نہیں ہوئے بلکہ در زہرا کو جلا دیا گیا، اور سامنے ہی اور جناب زہرا کے سامنے ہی مولا کائنات کے گلے میں رسی ڈال دی گئی۔ اب زہرا کو یہ مرثیہ تو پڑھنا ہی پڑے گا۔ ہاں عزیزو، کہتے ہیں جناب زہرا نے جیسے ہی فندے گلی رسی کے فندے کو مولا کائنات کے گلے میں دیکھا، ارے ہاں یہ ولایت زہرا ولایت کو بچانے کے لیے ایک جملہ کہتی ہے، کہا کہ ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں اپنے بالوں کو پریشان کر دوں گی، میں اپنے بالوں کو پریشان کر دوں گی۔ ارے سلمان کہتے ہیں، ارے بیوی نے جیسے ہی یہ جملہ کہا، عزیز جیسے ہی یہ جملہ کہا کہ مسجد دیوار نبوی کی مسجدیں بلند ہونے لگی، ایسا نہ ہو کہ قیامت آ جائے۔ اے عزیزو، ارے مولا کائنات نے سنا کہ اے سلمان، ارے جا کے زہرا سے گو بد دعا نہ کرے ورنہ یہ امت ختم ہو جائے گی۔ ہاں عزیزو، یہ مقام ہے جہاں پہ جناب زہرا کو برداشت نہ ہوا، اور ایک وہ مقام تھا، ارے جب یہ قافلہ لٹا ہوا کربلا کا یہ قافلہ، ارے کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام جا رہا تھا، ارے یہ لگتے جگر زہرا، یہ امام حسین کا سر ارے نیزے پہ گزر رہا تھا، ارے کسی ملون یا مولونہ نے پتھر مارا، ارے شہزادی ثانیہ زہرا نے دیکھ لیا، اور جیسے ہی پتھر لگا ارے امام کے چہرے سے خون جمودار ہو گیا۔ ارے جیسے ہی زینب نے دیکھا، ارے بیویوں کو جمع کیا، اے بیویوں آؤ ہم بد دعا کرتے ہیں۔ جیسے ہی بد دعا کرنے کے لیے کہا، اے عزیزو، حسین کی ریا کرنے لگے کہ اے بہن
ہے زینب ارے بد دعا نہ کرنا ورنہ یہ امت اجرکم اللہ اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین بی بی زہرا کے۔ اے عزیزو یہ 18 سال کی جوان بی بی ہے، علماء پڑھتے ہیں کہ جیسے ہی دربار میں گئی ہے، کہا دربار میں گئی تھی تو بہت ہی آرام سے گئی تھی، لیکن جب آئی ہے تو صحیح و سالم نہیں آئی ہے۔ ارے حسن ہمیشہ گریا کرتے تھے۔ ہاں عزیزو جلدی سے مصائب کو تمام کر رہا ہوں، آئندہ کل اس کا مصائب پڑھوں گا۔ کہتے ہیں بی بی اتنا ظلم سہنے کے بعد، کہتے ہیں جب ولایت چھین لی گئی اور ولایت چھیننے کے بعد کہ بی بی کی پسلی کو توڑ دیا گیا اور آپ پورے مصائب سے واقف ہیں، کہتے ہیں کہ آخری وقت آیا ہے بی بی کا، تو آنے کے بعد بی بی نے کیا کیا کام کیا ہے۔ کہتے ہیں اس دن بی بی باقاعدہ اٹھ جاتی ہے، اٹھنے کے بعد ہر کام کرتی ہے، اچھے کپڑے پہن لیتی ہے، صاف ستھرے کپڑے پہن لیتی ہے، کھانا جلدی سے بنا لیتی ہے، پانی کا انتظام ہو جاتا ہے، اور اسما سے کہتی ہے اے اسما دیکھو میرے بیٹے آئیں گے نا، یعنی جناب زہرا یتیم پروری کو جانتی تھی، انہیں پتا تھا کہ اگر میں چلی گئی تو حسین کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ہاں عزیزو آگے کہتی ہیں یہ کام کرنا۔ ہاں عزیزو کہتے ہیں جیسے ہی کمرے میں گئی اور حسنین آئے ہیں اور جناب اسما نے کہا اے بیٹو آؤ پہلے کھانا کھا لو، ارے پانی پی لو۔ ایک مرتبہ حسنین تڑپ گئے، کہا اے اسما ارے تم نے کبھی دیکھا ہے اپنی مادر گرامی کے علاوہ کھانا کھایا ہو؟ ارے جیسے ہی خیمے کمرے کی طرف گئے اور جیسے ہی حجرے میں وارد ہوئے، ارے ماں کو نہ پایا، ارے چھوٹا شہزادہ ارے قدموں سے لپٹ گیا، کہا اے اماں اگر آپ نے مجھ سے کلام نہ کیا ارے میرا جگر پھٹ جائے گا، میری روح میرے جسم سے نکل جائے گی۔ ہاں عزیزو لوگ دیدار کرنے کا واقعہ سنتے ہیں، جناب زینب نے بھی دیدار کیا۔ ابھی کتنی عمر ہے؟ 6 سال جناب زینب کی عمر ہے، 7 سال امام کی عمر ہے، اور 8 سال امام حسن کی عمر ہوگی۔ یہ چھوٹے چھوٹے شہزادے اور شہزادیاں اپنی اماں کو دیکھ رہے ہیں، شہزادی اس دنیا سے چلی گئی ہے۔ بس ایک جملہ اور ایک چیز آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، اگر رونا آئے تو عزیزو رو لینا۔ کہتے ہیں کہ سب لوگ دیکھ رہے تھے، آخری وقت میں شہزادی نے جب اپنی مادر گرامی کو دیکھا تو وہ 6 برس کی تھی، اتنی چھوٹے سے سن میں ارے شہزادی نے ثانیہ زہرا نے زہرا کو دیکھا، ارے کتنی تڑپ رہی گئی ہوگی کہ کاش میں بڑی ہوتی اور میری ماں میرے ساتھ میں ہوتی۔ ارے 18 سال کی جناب شہزادی ہیں، کیا وہ بڑی نہ ہوتی؟ جناب زینب کی دل میں یہ خواہش تھی کہ اماں کو کبھی نہ کبھی ایک بار دوبارہ دیکھ لے۔ ہاں عزیزو اماں کو ایک بار جناب زینب نے اور دیکھا، ارے لیکن جیسی حالت میں دیکھا وہ حالت آپ کے سامنے آیا ہے۔ ارے حسین کا سر نیزے پہ بلند ہے اور سکینہ پشت ناکا سے گر گئی ہے، حسین کا سر آگے نہیں بڑھتا۔ ایک مرتبہ شمر آگے بڑھتا ہے، اے سید سجاد اپنے بابا سے کہو آگے بڑھے ورنہ میں اس تازیانے سے تمہاری پشت کو زخمی کر دوں گا۔ ارے جناب سجاد نے کمر کو پکڑ لیا، اے بابا اب یہ پشت تازیانے کھانے کے قابل نہیں۔ ارے حسین نے کہا ارے میری چہیتی دکھائی نہیں دیتی۔ ارے جیسے ہی سکینہ کا سنا زینب دوڑتی ہوئی چلی، کہا جناب زینب نے بچپنے میں اپنی ماں کو دیکھا تھا، جب ایسی حالت میں دیکھا تھا جب کفن میں ملبوس تھی جناب زہرا۔ کہتے ہیں جیسے ہی قریب گئی ایک نقاب پوش معظمہ کو دیکھا جس میں جناب سکینہ آرام فرما رہی تھی، اور جیسے ہی جناب سکینہ کو دیکھا ایک جملہ کا، اے نقاب پوش معظمہ ارے تیرا لاکھ لاکھ شکریہ، تم نے بھی میری بچی کو پناہ دی اور تمہاری آغوش میں سو رہی ہے، کتنی اچھی آغوش ہوگی تمہاری کہ ارے یہ حسین کی چہیتی تمہاری آغوش میں سو رہی ہو۔ اب یقین سے بتائیے اگر کسی بچی نے اپنی ماں کو بچپنے میں دیکھا ہو اور اس کے بعد ایسے عالم غربت میں دیکھے تو کیا حال ہوگا۔ ارے جیسے ہی شکریہ ادا کرنے لگی، ارے جناب شہزادی سے برداشت نہ ہوا، ایک مرتبہ نقاب کو الٹا، کہا اے زینب ارے تم نے پہچانا نہیں، میں تمہاری مادر گرامی زہرا ہوں۔ ارے جیسے ہی بچپنے کی یاد آ گئی، اے اماں ہم نے آپ کو بچپنے میں دیکھا تھا لیکن اب جب اس حالت میں دیکھا ارے تمام صبر کا دامن ٹوٹ گیا اور یہ فریاد کرنے لگی، اے اماں ہمارے اوپر آپ کے بعد مصائب ڈھائے گئے، ہمارا حسین ہم سے چھین لیا گیا، ہماری رضا کو چھین لیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ بار اللہ اس مقدس اعمال کو اپنی بارگاہ میں جگہ عنایت فرما۔
بار الہ جہاں جہاں شیعان حیدر کرار ہے ان کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظ فرما۔ بار الہ یہ دنیا ظلم و جور سے بھر گئی ہے، اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم کو ان کے غلاموں میں شمار فرما۔ ماتم